حیرہ. ماشاءاللہ اچھی بات کی آپ نے. ہمارے فضیل بھائی ہیں یہی تقریباً ان تمام تر شعبے کے ذمہ دار ہیں, انہوں نے بھی آپ کا مشورہ سن لیا انشاءاللہ. خصوصیت خاص کر کے معتکف کی ہوتی ہے, ورنہ ہمارے جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں ہر خاص و عام کو آنے کی اجازت تو ہوتی ہے. لیکن فوکس کرنا پڑے گا. جی جی ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ہمارا سلسلہ یوں بدلتے بدلنے والے معتکفین کے تاثرات کا سلسلہ جاری تھا. آئیے دیکھتے ہیں مزید معتکفین کے تاثرات کیا ہیں. میرا نام احسن اتاری ہے اور میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے. اور تعلیم کی جہاں تک بات ہے تو میں شعبہ ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی کا طالب علم ہوں. مجھے خوشی ہو رہی کہ میرا پہلا اعتکاف میں نے فیضان مدینہ میں کیا. تو ذہن میرا یہ میرے والد صاحب نے بنایا. پھر الحمدللہ یہاں پہ جو نگران شورا کی جو باتیں تھیں انہوں نے میرا اتنا دل جیتا کہ میں نے سوچا ہوا تھا, ایک پلان بنایا تھا کہ جب اعتکاف کا مجھے موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں فیضان مدینہ میں ضرور کوشش کروں گا. والد صاحب کو واقعی میں دل سے دعائیں دیتا ہوں کہ رمضان کے جو میرے آخری کے 10 دن ہیں انہوں نے وہ میرے مطلب بنا دیے. ان کی ایڈوائس پہ مطلب میں دعا دیتا ہوں. اور یہ ہے کہ میں نے دعوت اسلامی میں ایک اور نیت بھی کی ہے کہ انشاءاللہ جو ہے نا اب دعوت اسلامی کے ساتھ میں اور اچھی طرح سے جڑوں گا. جس طرح انہوں نے میرے پہ محنت کی ہے تو میں اس طرح انشاءاللہ مزید جو ہے اپنی انفرادی طور پہ مسلمانوں کا, اپنے دیگر اسلامی بھائیوں کا ذہن بناؤں گا کہ وہ بھی یہاں پہ ہیں. کیونکہ میں نے ایک آ کے یہاں پہ ایک چیز سیکھی ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی آپ کو جو ہے نا ماشاءاللہ سے بہت عزت دیتا ہے, بہت عزت دیتا ہے. ہر کوئی آپ کو پیارے بھائی, اسلامی بھائی کہہ کے پکارتا ہے تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. آپ سامنے والے کو جانتے نہیں ہو مگر آپ کا دل کرتا ہے یار آپ میری جگہ پہ آگے سو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں اسلامی بھائی, آپ پہلے آ جائیں, وضو کرنا ہے آپ پہلے کر لیں, کوئی بات نہیں آپ پہلے آ جائیں. اچھا آپ کے پاس یہ نہیں, یہ لے لو میں دیتا ہوں آپ کو. تو مطلب کہ ایک دل بنتا ہے. بھائی چارہ کیا ہوتا ہے دعوت اسلامی نے اس کا پریکٹیکل کر کے بتایا. مسلمان بھائی ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے, کس طرح اس کو رہنا چاہیے, دعوت اسلامی نے اس کا پریکٹیکل کر کے بتایا. ہمارے باپا جان اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یار ہم کس غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور الحمدللہ جو ہے نا بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچا دیا. اب جب یہاں پہنچا ہے نا تو اس کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا مزید سنسیریٹی اپنا کے جو یہاں سکھایا جا رہا ہے نا اس کو حاصل کر لیا جائے. میں تو آپ لوگ سب کو کہتا ہوں کہ یار دعوت اسلامی میں آؤ گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ والدین کے ساتھ رہنا کیسے, آپ کے بھائی بہن کے حقوق کیا ہے. اور آپ جب آئیں گے نا تو میں آپ کو کہتا ہوں یار آپ آؤ. کیوں؟ جب آپ آئیں گے آپ آٹومیٹکلی آپ کا ایسا ذہن بنے گا کہ لوگ آپ سے راضی ہو جائیں گے. یہ دعوت اسلامی کا فیض ہے, یہ باپا کا فیض ہے. میرا نام حنین بن عمران ہے. میں جامعہ کراچی کے فائنل ایئر انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا اس کے علاوہ میں صحافی بھی ہوں. میری پہلی دینی درسگاہ دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ تھا. مجھے جو چیز اس دفعہ سب سے بہترین لگی, مطلب جو میرا یہاں پہ آنے کا جو مقصد تھا اعتکاف میں, وہ ایک پیس آف مائنڈ تھا, ذہنی سکون مجھے تھا. کیونکہ میں انتہائی ڈپریس سچویشن میں تھا. میرا جو ذہنی سکون والا سلسلہ ہے وہ یہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ. جو بندہ باہر تو تڑاک ابے تبے کرتا آ رہا ہے وہ فیضان مدینہ کے اندر داخل ہوتے ہی آپ جناب اور اخلاقیات پہ آ جاتا ہے. مطلب یہ ایک مرشد کا فیضانی تو ہے ہی ہے, ایک نظام بنا دیا ہے میرے علیہ سنت نے, ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ یار اگر آپ نے اس طرح بات کرنی ہے نا تو آپ کے لیے یہ ثواب ہے, اگر آپ نے اس طرح بات کرنی ہے نا تو آپ کے لیے یہ ثواب ہے, اگر آپ نے سیدھا قدم آگے رکھنا ہے تو اس کا یہ ثواب ہے, اگر آپ نے الٹا قدم آگے رکھنا ہے تو اس کا یہ نقصان ہے. مطلب ایک سسٹم پہلے سے تھا لیکن اس کو روشناس ہمارے مرشد کریم نے کروا دیا کہ نوجوانوں کو جمع کرنا بٹھانا بڑی مشکل ہے. لیکن یہاں اس وقت اعتکاف میں تقریباً 90% تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی ہی ہے الحمدللہ. اور دعوت اسلامی کے مبلغین میں بھی زیادہ تر نوجوان ہی ہیں, اللہ کا شکر ہے. خیر یہ بھی ایک مرشد کا فیضان ہی ہے, اور نوجوانوں کو اس راہ پر لانا اور ان سے صحیح اعمال اور سسٹین رکھنا اس کو بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہم لوگ کر رہے ہیں, اور میری بھی نیت ہے کہ اس کے اعتکاف کے بعد میں درس کے لیے اپنی مسجد میں خود کو پیش کروں گا انشاءاللہ. میں نے نیت کی ہے اس دفعہ, باقی اللہ بہتر کرے گا. میرا نام فعاد الرحمان صدیقی ہے. میں بیسیکلی حیدرآباد سے بلونگ کرتا ہوں اور میں سندھ یونیورسٹی کے اسٹیٹکس سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. لاسٹ ٹائم جو اعتکاف کیا تھا ماشاءاللہ اس میں تو شوق بھی تھے کہ اس طرح کا بھی اعتکاف ہوتا ہے. یہاں پر جیسا انسان بیٹھتا ہے پھر اس کے الٹ ہو کے ہی اٹھتا ہے اعتکاف میں. اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو فرما بردار بن کے اٹھتا ہے, کوئی بے نمازی ہے تو وہ نمازی بن کے اٹھتا ہے. کسی کو ایمان کی پرواہ نہیں ہوتی تو اس کی سوچ بنتی ہے کہ اب مجھے ایمان کی اپنی پرواہ کرنی ہے, ایمان بچا کے جانا ہے یہاں سے. دیکھیں اعتکاف کی برکت سے نہ صرف ریلیجس لائف صحیح ہوتی ہے ہماری, میں نے یہ آبزرو کیا ہے, ہماری سوشل لائف بھی صحیح ہو جاتی ہے.
کیونکہ آج کل ماحول اور دور اس طرح کا ہے، انسان کا ذہن الجھا ہوا ہے. اگر آپ کسی بندے سے بات کریں کسی حوالے سے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گا میں کس طرح جواب دوں. لیکن جب وہ یہاں آتا ہے، لوگ اس کو محبت دیتے ہیں، پھر امیر علیہ سنت کی صحبت ہے، تو انسان کا ذہن بالکل سلجھ جاتا ہے. ایسے وہ اپنی سوشل لائف میں جائے گا فیملی سے، اب اس کو اپنی فیملی کس طرح ڈیل کرنی ہے، اس کو اپنی سوشل لائف کس طرح ڈیل کرنی ہے، اس کو اپنا ٹائم کس طرح مینیج کرنا ہے. یہ چیز آپ کو، یہ ماحول آپ کو سب کچھ صحیح کر دے گا. آپ کا صرف مذہبی لائف نہیں، آپ کی سوشل لائف بھی، آپ کی گھریلو ہر چیز صحیح کر دے گا. میں نے خود آبزرو کیا ہے یہ. ایسے ایز اے اسٹوڈنٹ، آج کل اسٹوڈنٹ کو اگر آپ دیکھیں نا، آرڈر میں نہیں ہے لائف ان کی. کب سو رہے ہیں، کب اٹھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں پتا اس کو. لیکن یہاں آتا ہے تو اس کو ایک ویژن ملتا ہے، اس کو ایک سوچ ملتی ہے، اس کو ایک طریقہ کار ملتا ہے کہ ہاں اب مجھے اپنی زندگی صحیح کرنی ہے. بھلے وہ ایز اے امپلائی ہو یا کوئی مالک ہو. آپ نے دیکھا جیسے کہ ڈاکٹرس بھی ہیں، یا پی ایچ ڈی بھی ہیں، اور مزدور بھی ہیں، سب کی زندگی سیدھی ہو رہی ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بولتا ہو کہ میں نے یہاں سیکھ کیا ہے. وہ ہمیشہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں یہاں کے ٹھیک ہوا ہوں. جب میں نئے نئے ماحول میں وابستہ ہوا تھا تو میں یہ باتیں سنتا تھا کہ غیبت نہ کریں، کم بولیں، اور جو ہے نا مطلب حسن ظن رکھیں، پوزیٹیو سوچیں. میں سوچتا تھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا کہ دو لوگ بات کریں اور غیبت نہ کریں، دو لوگ بات کریں اور فالتو گفتگو نہ کریں. باہر جو ہوتا ہے نا آپ کی جو اخلاق، وہ ایک آپ کو آرٹیفیشل نہیں سکھائیں گے. ایسے فار ایگزامپل آپ کو کسی ہوٹل میں جانا ہے، اگر وہاں کوئی کسٹمر آتا ہے تو آپ اس کو سر بولو گے، لیکن اس سے پیٹھ پیچھے آپ اس کی برائی کرو گے. یہاں پر ایکچولیٹی سکھائی جا رہی ہے کہ آپ کو ایکچوئل اچھا اخلاق کرنا ہے. ایسا نہیں کہ کسی کو دکھانے کے لیے، ایکچوئل میں اچھا بننا ہے. ایکچوئل میں جو ہے مذہب دین اسلام کی رولس کو فالو کرنا ہے ریئلٹی میں. ایسے نہیں کہ صرف پرٹیکولر ٹائم میں یا پرٹیکولر شخص کے سامنے بہت اچھا بن جاؤ اور اس کے پیچھے بیکار ہو جاؤ. ہر جگہ ہر طریقے سے انسان کو اچھا بننا ہے. مطلب یہاں جیسا سکھایا جا رہا ہے نا وہ ہے ریئل. جیسے نگران شریف فرمایا، ہمیں واقعی نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. نگران شریف نے بالکل بتایا کہ نوجوانوں کو اس طرح کیا زندگی گزارنی ہے. اس سے کافی ذہن بنا میرا بھی اور دیگر جو میرے ساتھ اسٹوڈنٹ آئے ہوئے یونیورسٹی کے، کہ ہمیں کس طرح اپنی لائف گزارنی ہے. ابھی نیت تو میری بنی ہے کافی ماشاءاللہ. ویسے تو میرا بچپن سے شوق تھا سوشل ورک کرنے کا، لیکن جب یہاں پر آیا میں سوچتا تھا مطلب مذہبی اس سے اب رابطہ تو رکھیں گے، ماحول سے وابستہ تو رہیں گے، لیکن اپنا سوشل ورک بھی الگ کریں گے. لیکن جب یہاں پر آیا، نگران شریف کا بیان سنا، امیر علیہ سنت کی صحبت حاصل کی مدینہ کے لیے، تو یہ ذہن بنا کہ اس سے بڑا سوشل ورک کیا ہوگا کہ امت کو جہنم اس کے راستے سے ہٹا کے جنت کی طرف لا دیں. انشاءاللہ ذہن وہی بنا ہے کہ جتنا ٹائم ہوگا ہم دیں گے، اور دیگر اسٹوڈنٹ کو بھی ذہن دیں گے کہ آپ لوگ اپنا ٹائم دیں اس ماحول کو. اگر اپنے آپ کو سدھارنا ہے، دعوت اسلامی کو ضرورت نہیں ہے، ان کو ضرورت ہے دعوت اسلامی کی. میرا نام فرحت علی اتاری ہے اور میں کشمور سے حاضر ہوا ہوں یہاں اعتکاف کے لیے، اور میں چانڈکا میڈیکل کالج میں 4th ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں. یہاں پر آ کر الحمدللہ امیر سنت کی صحبت ایسی مل جاتی ہے، ایسے بیانات سننے کو مل جاتے ہیں کہ دل نرم ہو جاتا ہے. الحمدللہ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ MBBS ختم ہونے کے بعد پوسٹ گریجویشن وغیرہ ہو جائے تو جب ڈاکٹر بن جاؤں تو انشاءاللہ عزوجل اپنی پوری صلاحیت دعوت اسلامی اور دین اسلام کے لیے ہی صرف کروں گا. جہاں تک ممکن ہو، جتنا ہو سکے علماء اہل سنت، مشائخ کرام، سادات کرام کی خدمت، ان سے فیس نہ لینا، ان کی خدمت کرنا، تواضع کرنا. مرشد سے تو یہی چاہیں گے آخرت ہو. دنیا بھی ملتی ہے یہاں پر مرشد سے، لیکن بے شک مرشد سے تو آخرت ہی طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام عطا فرمائے. ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آخرت میں ہمیں بھولیے گا نہ مت، ہمیں بس آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیے اور کچھ نہیں چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ سمجھے کہ جھلکیں ہیں آپ کے سامنے، جھلکیاں ہیں، اور ایسے کئی اسٹوڈنٹس ہیں. یعنی یہ سب دیکھنے کے بعد اس وقت دیکھنے سننے والوں میں جو بھی کالج یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں، پروفیشنلز ہیں، میں اسپیشلی آپ کو انویٹیشن دیتا ہوں، پلیز کم اینڈ جوائن دعوت اسلامی، اور دیکھیں کہ دعوت اسلامی کیا کہتی ہے. آخر ان کو کیا چیز ایسی اٹریکٹ کر جاتی ہے کہ وہ یہ سارے اپنے جذبات و تاثرات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. انشاءاللہ عز و جل سوچ میں، طبیعت میں، اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ ایک مطلب آؤٹ آف آرڈر چلی جاتی ہے، روٹین تبدیل ہو جاتی ہے، بہت ساری سوچیں بدل جاتی ہیں، انسان طرح طرح کے ڈپریشن میں آ جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے، بہت سارے پریشانیاں. پھر اس مدنی ماحول میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر صحت کے حوالے، یعنی روحانی صحت بھی ملتی ہے، جسمانی صحت بھی ملتی ہے. دنیا بھی بہتر کی جا رہی ہے، آخرت بھی بہتر کی جا رہی ہے، اور معاشرہ بھی بہتر کیا جا رہا ہے، گھر بار بھی ہمارا بہتر کیا جا رہا ہے، ہمارے کاروبار اور معیشت کو بہتر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. امیجن.
تو آپ بھی آئیے مدنی ماحول سے وابستہ کیجیے. جی فضیل بھائی آپ کیا فرماتے ہیں سارے تاثرات سننے کے بعد؟ ماشاءاللہ جو اس میں پہلا وہ تاثرات دے رہے تھے کہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی کسی کو اعتکاف کی ترغیب وغیرہ دلاتا ہے یا مدنی قافلہ ہے جو بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہونا کی ترغیب دلاتا ہے ہفتہ وار اجتماع میں آ جائے تو بہت سارے ذہن